السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 13۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ برہان اندر آیا تو نظر شاہ سے ٹکرائی جو کرسی پر ہاتھ رکھے نیچے جھکا ہوا تھا۔ غالباً وہ نیچے جھک کر مقابل کو سن رہا تھا۔ مقابل کوئی اور نہیں بلکہ مہر تھی۔ برہان قدم روک کر مہر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کو نہ جانے کہاں سے ایسی لڑکیاں مل جاتی ہیں، وہ تعصب سے بولا۔ شاہ، وہ جو آپ کی ممانی ہے نا؟ مہر چہرہ اوپر اٹھائے بول رہی تھی۔ شاہ اسباب میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ وہ کہہ رہی تھی یہاں سے ہم ان کی طرف آ جائیں۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر کیا کہا تم نے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے کہہ دیا کہ شاہ سے پوچھ کر بتاؤں گی، مہر معصومیت سے بولی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ بہت اچھا کیا۔ شاہ بولتا ہوا سیدھا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں نا؟ مہر خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، خواتین میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پھر ایسے کھڑے رہیں گے؟ مہر اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، میں ایزی ہوں۔ شاہ کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ سائڈ پر آ گیا۔ ہاں عدیل بول۔ یار، وہ جو بچے کے اغوا کی رپورٹنگ کر رہی تھی نا اسما، ہاں کیا ہوا اسے؟ شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ غائب ہو گئی ہے۔ وہی تھی جو اس کیس کے پیچھے پڑی تھی۔ اوہ! شاہ تعصب سے بولا۔ تیری ان کے گھر والوں سے بات ہوئی ہے؟ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ ابھی تک تو نہیں ہوئی، نمبر نہیں مل رہا ان کا، لگتا ہے گھر جانا پڑے گا۔ عدیل فکر مندی سے بولا۔ عدیل ایسا کر، تو ذرا دیکھ لے یہ سب، میں شادی پر ہوں، پھر مہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ چل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو کال کروں گا، عدیل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، دونوں ایک ساتھ چلی جاؤ گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ زلیخا بیگم حیران پریشان سی بولی۔ مجھے نہیں جانا اس آئمہ کے ساتھ، زنیرہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا تمہارے ساتھ جانے کے لیے، آئمہ تنک کر بولی۔ توبہ میری، کیا کھاتی ہو دونوں، ایسے لڑتی ہو؟ زلیخا بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی۔ ہاں تو آپ بھی ناانصافی کرتی ہیں، جب حیدر آیا تھا آپ نے زنیرہ کو بھیج دیا اس کے پاس، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ آئمہ بل کھاتی ہوئی بولی۔ زنیرہ استہزائیہ ہنسی۔ جو جس قابل ہو اسے اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ زنیرہ جلانے والی مسکراہٹ آئمہ کی جانب اچھالتی ہوئی بولی۔ آئمہ تلملا اٹھی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی زبان اور نخرہ؟ آئمہ تپ کر بولی۔ دونوں ہی ایک برابر ہو، میں کسی کو نہیں کہتی۔ زلیخا بیگم ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی۔ زنیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ آئمہ کلس کر رہ گئی۔ تم دونوں الگ الگ جاؤ تو بہتر ہے، ویسے بھی الگ الگ اداروں میں جانا ہے، وہ اکتا کر بولی۔ زنیرہ اپنا بیگ سنبھالتی چل دی۔ آئمہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیا رقابت ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے۔ زلیخا بیگم بولتی ہوئی چلنے لگیں۔ اینی، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ شاہبیز اکتا کر بولا۔ شاہبیز، تم مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ اتنے وقت سے میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے اور آج اگر کر ہی لی تو؟ اینی نے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاہبیز مٹھی بھینچے سامنے دیکھنے لگا، بیزاری اور تلخی چہرے سے عیاں تھی۔ تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں ہماری فیملی میں مسائل درپیش ہیں، مجھے تنگ مت کیا کرو۔ شاہبیز ضبط کرتا ہو بولا۔ میں تمہیں تنگ کرتی ہوں؟ شاہبیز، میں؟ اینی سسکتے ہوئے بولی۔ ہاں تم۔ شاہبیز چبا چبا کر بولا۔ اینی آنسو بہاتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ شاہبیز، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اینی کو خطرہ لاحق ہوا۔ کس زبان میں سمجھاؤں تمہیں؟ شاہبیز کڑے تیور لیے بولا۔ اینی لب بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنو، تم واپس آؤ گی تو ہاسٹل مت جانا، میں بکنگ کروا دوں گا ہوٹل میں، کچھ دن ساتھ گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ شاہبیز بالوں میں ہاتھ پھیرتا نرمی سے بولا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں، میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، خوش ہو اب؟ شاہبیز اسے بہلا رہا تھا۔ بہت خوش، بس تم جلدی سے بکنگ کروا دو، جب کہو گے میں آ جاؤں گی۔ اینی خوشی سے چہکی۔ میں پتہ کرواتا ہوں آج۔ اب جاؤں میں؟ دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ٹھیک ہے جاؤ، اب جب ملیں گے تو اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گی، اینی خفا خفا سی بولی۔ ٹھیک ہے، شاہبیز مسکراتا ہوا بولا۔ اینی کچھ بول رہی تھی لیکن شاہبیز نے فون بند کر دیا۔ نظر سب پر سے ہو کر مہر پر ٹھہر گئی۔ وہ کوئی ساحرہ تھی جو ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی، بس پھر گھائل ہونا طے تھا۔ شاہبیز بھی اس کے ہاتھوں گھائل ہوا تھا۔ اس کے سحر کا یہ اثر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ نظر کے سامنے تو ہوتی ہو، کبھی دل کے پاس بھی آ جاؤ تو کیا ہی بات ہے۔ شاہبیز مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ کی نظر شاہبیز پر اٹھی تو شاہبیز گڑبڑا کر دوسری سمت میں دیکھنے لگا۔ شاہ اچنبھے سے شاہبیز کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کا دھوکہ تھا یا سچ میں ایسا ہی تھا؟ وہ بھائی تھا؟ شاہ نے توجہ نہ دی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو حرم حواس باختہ ہو کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان لب دبائے دماغ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی خولے سے بولی۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے گھورا۔ حرم تھوک نگلتی اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں جا رہا ہوں، تم کہہ دینا بھابھی ہیں، جاؤ اب۔ اذلان واش روم میں جاتا ہوا بولا۔ حرم حواس بحال کر ہی دروازے کے پاس آئی۔ دروازہ بند کیوں تھا؟ ندا ابروج کا کر بولی۔ وہ میری بھابھی واش روم ہے اس لیے۔
حرم نے کہتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ اذلان منہ پر ہاتھ رکھ کے خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہا تھا۔ عجیب لوگ ہیں۔ ندا بڑبڑاتی ہوئی سنگھار میں اس کے پاس آ گئی۔ حرم کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے تاثرات نارمل رکھنے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی۔ مطلوبہ شے لے کر ندا ایک نظر حرم پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ حرم سانس خارج کرتی دروازہ بند کرنے لگی۔ اذلان نے واش روم کا دروازہ کھولا اور ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ابرو اچکا کر حرم کو دیکھنے لگا جس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ حرم نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ اب تم میری بھابھی بن کر اندر ہی بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں، اس سے قبل کہ کوئی اور آئے۔ حرم دروازہ کھولتی ہوئی بولی، سنو تو۔ اذلان نے اسے پکارا لیکن وہ سنی انسنی کرتی چلی گئی۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا فون چیک کرنے لگا۔ بھائی میں سوچ رہی تھی کل واپس چلی جاؤں، حرم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ شاہ نے بیک مرر سے ایک نظر حرم پر ڈالی۔ جلدی نہیں؟ شاہ نگاہیں سڑک پر مرکوز کرتا ہو بولا۔ وہ بھائی پھر مجھے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے کور کرنے میں، ویسے بھی کلاس تو کل سے شروع ہو جائے گی۔ حرم نے بہانہ بنایا۔ لے جائے نا، پڑھائی کا حرج ہوگا، یہاں بھی سارا دن فارغ ہی ہوتی ہے حرم۔ مہر نے مداخلت کی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ حرم کا چہرہ کھل اٹھا۔ مہر کے باعث شاہ فوراً مان گیا۔ واہ بھابھی آپ گریٹ ہو۔ حرم دل ہی دل میں مہر کو سراہنے لگی۔ حرم متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مجھے بلا کر خود کہاں غائب ہو گیا ہے؟ حرم بولتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ حرم کلاس لینے چلیں؟ آمنہ اس کے عقب سے نمودار ہوئی۔ ہاں چلو۔ حرم اذلان کو ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کرتی کلاس کی جانب چلنے لگی۔ اذلان اسے پہلے نشست پر دکھائی دے گیا۔ بے ساختہ لب مسکرانے لگے۔ نظروں کا تبادلہ ہوا تو حرم سر جھکائے آگے نکل گئی۔ اذلان چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا جو اب آمنہ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اسے آج یونی میں دیکھ کر اذلان کو خوشی ہوئی۔ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو سب سیدھے ہو گئے۔ لیکچر گزارنا دونوں کے لیے محال تھا۔ جیسے تیسے کر کے لیکچر ختم ہوا۔ حرم کلاس سے باہر نکل گئی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اذلان تیرا بیگ؟ وکی نے اسے آواز دی لیکن وہ سنی انسنی کرتا چل دیا۔ او معصوم بلی، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اذلان اس کو دوپٹہ پکڑتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ موڑے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا دوپٹہ چھوڑو۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ نظر گرد و نواح میں تھی۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں پھر؟ اذلان دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹتا ہوا بولا۔ تم کیا چاہتے ہو، سب ہمیں دیکھ لیں؟ حرم بازو سینے پر باندھتی ہوئی بولی۔ بالکل۔ اذلان تائیدی انداز میں گردن جھکاتا ہوا بولا۔ اذلان مجھے لائبریری جانا ہے، پلیز چھوڑ دو نا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ اذلان اس کے عین مقابل آ گیا۔ کیا؟ حرم اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی ہوئی بولی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو پوری فلم چل رہی ہے۔ زینے اترتے ہوئے لڑکے نے انہیں دیکھ کر ہانک لگائی۔ اذلان سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واپس میرے ساتھ جاؤ گی تم، اور اب جاؤ۔ اذلان اس کو دوپٹہ آزاد کرتا اس لڑکے کی جانب بڑھنے لگا۔ اذلان، حرم نے اسے روکنا چاہا۔ میں نے کہا جاؤ۔ اذلان اس کی بات کاٹتا حلق کے بل چلایا۔ حرم سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اذلان اس کا گریبان پکڑتا ہوا چلایا۔ اذلان کے چلانے کے باعث آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھنے لگے۔ تمیز سے اذلان، میں بھی غنڈہ گردی پر اتر سکتا ہوں۔ وہ اذلان کے ہاتھ جھٹکتا ہو بولا۔ اذلان نے قہر آلو نظر اس پر ڈالی۔ اذلان ریلیکس۔ وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اذلان نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، منہ پر ہاتھ رکھ کر خون دیکھنے لگا۔ ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر آصف بھیڑ دیکھ کر ادھر آ نکلے۔ کچھ نہیں سر، مذاق کر رہے تھے، ہے نا عارف؟ اذلان جلانے والی مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ جی سر۔ وہ ہونٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اذلان تمسخرانہ انداز میں ہنستا وہاں سے چل دیا۔ مہر حرائمہ کے ہمراہ باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ میں نے بات کی تھی شاہ سے، وہ کہہ رہے تھے غور کروں گا۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ حرائمہ کی نظر سیڑھیوں پر پڑی تو پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سیڑھیاں چمک رہی تھیں۔ آپی 1 منٹ۔ مہر جو زینے پر پاؤں رکھنے والی تھی، حرائمہ کی آواز پر اس کا پاؤں ہوا میں معلق رہ گیا۔ کیا ہوا؟ مہر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ حرائمہ نے اس کی بازو پکڑ کر پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا حرائمہ؟ مہر فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپی یہ دیکھیں۔ حرائمہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور زینے پر انگلی پھیر کر اسے دکھانے لگی۔ کیا مطلب؟ مہر کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ آپی یہ تیل گرایا گیا ہے، دیکھیں۔ حرائمہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ مہر منہ کھولے سیڑھیاں دیکھنے لگی۔ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ مہر ششتر سی بولی۔ پتہ نہیں آپی، آپ ابھی کمرے میں چلی جائیں، میں اپنی موجودگی میں ملازمہ سے صفائی کرواتی ہوں، پھر آپ نیچے جانا۔ حرائمہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ مہر غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلاتی چل دی۔ مطلب شاہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ مہر ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ حرائمہ ملازمہ سے صاف کروا رہی تھی جب ماریہ کی نظر اس پر پڑی۔ چہرے پر ناگواری در آئی۔ ماریہ ایک اچٹتی نظر حرائمہ پر ڈالتی چل دی۔ آپ کو کیک بنانا آتا ہے؟ حرائمہ مہر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تجربہ تو نہیں ہے لیکن امید ہے اچھا بن جائے گا۔ مہر انڈے توڑتی ہوئی بولی۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔
مہر اپنے کام میں محو تھی جب پاؤں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ مہر کیک پر کریم لگا رہی تھی، چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا، وہ انہماک سے اپنا کام کر رہی تھی۔ شہباز چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ گیا۔ مہر کا چلتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ مہر کی کلائی شہباز کے ہاتھ میں تھی۔ مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دانت پیستی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شہباز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہر کو اس کی مسکراہٹ اندر تک جلا گئی۔ جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور وہی ہاتھ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ شہباز منہ کھولے مہر کو دیکھنے لگا۔ آئندہ اگر ایسا سوچا بھی تو اس سے برا پیش آؤں گی۔ مہر انگلی اٹھائے شعلہ بار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شہباز لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نکل گیا۔ مہر نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ شرم نہیں آتی اس بغیرت کو، اپنی بھابھی کو؟ مہر نے سر جھٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حرم کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھیں۔ اس کے برعکس اصلان پرسکون سا بیٹھا تھا۔ پروفیسر بول رہے تھے اور حرم غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ سب منتشر ہونے لگے۔ حرم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اصلان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً سب جا چکے تو اصلان حرم کے پاس آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اصلان متحیر سا بولا۔ اصلان تم نے کیوں اس کے ساتھ لڑائی کی؟ حرم خوف کے زیر اثر بولی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ایسے لوگوں کا منہ بند کروانا پڑتا ہے۔ اصلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا چھوڑو اسے، آؤ چلتے ہیں۔ اصلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ حرم اپنا ہاتھ چھڑواتی کھڑی ہو گئی۔ اپنا منہ سیدھا کر لو ورنہ میں کر دوں گا۔ اصلان خفگی سے بولتا ہوا چلنے لگا۔ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں چلتے یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکل آئے۔ میں عورت ہوں تو کیا یہ جرم ہے میرا کہ اس خداوند نے میرے پیکر میں ٹھنڈی چھاؤں جیسے پہلوؤں کو سینچ کے رکھا؟ میں ماں ہوں، بہن ہوں، بیٹی ہوں، تو پھر کیا میں مجرم ہوں کہ میں درگور کر دی جاؤں زندہ، کہ میں جرگوں میں ہاری جاؤں زندہ، یا نظروں کے تعاقب میں رہوں میں، پھر کسی ڈھیر پہ مل جاؤں مردہ، میرے لاشے پہ بس اتنا لکھا ہو میں عورت ہوں، تو کیا یہ جرم ہے میرا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حرم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ لانگ ڈرائیو پہ۔ اصلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ گاڑی کہاں ہے؟ حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو باقی لوگ جاتے ہیں گاڑی پر یا پھر بائک پر، ہم پیدل لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، کچھ نیا کرتے ہیں۔ اصلان مسکراتا ہوا بولا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ اصلان ہم پیدل ہاسٹل جائیں گے؟ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میرا خیال ہے میں فارسی زبان نہیں بولتا۔ اصلان پتلیاں سکیڑے سے گھورتا ہوا بولا۔ حرم گڑبڑا کر پیچھے ہو گئی۔ اصلان میں تو مر جاؤں گی ہاسٹل جاتے جاتے، تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی دور ہے میرا ہاسٹل؟ حرم صدمے سے بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں ایک گلوکوز کی بوتل لگوا دوں گا۔ اصلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ حرم آنکھیں چھوٹی کیے رک کر اسے گھورنے لگی۔ اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اٹھاؤں؟ اصلان چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ حرم ششتر سی بولی۔ تم اسی لیے رک گئی ہو تاکہ میں ترس کھا کر تمہیں اٹھا لوں، لیکن سوچ لو میرا دل بہت نرم ہے، جلدی جلدی ترس کھا لیتا ہے۔ اصلان اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خود سے مفروضے قائم کر رہے ہو۔ حرم گھبراتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرم اگر کہیں سے شیر یا پھر جنگلی جانور نکل آئے پھر؟ اصلان نے اسے تنگ کرنے کا قصد کر رکھا تھا۔ کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ حرم دائیں بائیں دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ ہے ایک بار میں نے یہاں برفانی ریچھ دیکھا تھا۔ اصلان چوئنگم منہ میں ڈالتا ہوا بولا۔ سچی؟ پھر کیا کیا تم نے؟ حرم دم سادھے اسے سننے کی منتظر تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ حرم بے وقوف کے پاس چلے جاؤ۔ اصلان قہقہہ لگاتا ہوا بولا۔ حرم جو پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی خفگی سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بتاؤ یہاں برفانی ریچھ کیسے آ سکتا ہے؟ اصلان قہقہے لگاتا ہوا بولا۔ حرم کو اپنی کم عقلی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے صحیح سنا نہیں تھا، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اصلان ایسے تو ہم کل تک پہنچیں گے، شٹل لے لیتے تو آرام سے چلے جاتے۔ حرم منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ شٹل میں آدھا پاکستان سمجھ آتا ہے، مجھے نہیں پسند۔ اصلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم دھیرے سے مسکرانے لگی۔ ہیلو اصلان، ان کے عقب سے عارف کی آواز گونجی۔ حرم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اصلان چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ عارف کا پورا گروپ کھڑا تھا۔ اصلان ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا صبح والا حساب برابر کر کے ہی گھر جائیں۔ وہ گردن کو دائیں بائیں گھماتا ہوا بولا۔ اصلان نے بائیں ہاتھ سے حرم کو اپنے پیچھے کیا۔ حرم اس کے عقب میں چھپ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میرے بھی ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی ویسے۔ اصلان شرٹ کی آستین اوپر چڑھاتا ہوا بولا۔ اصلان پلیز تم مت لڑنا ان سے، حرم التجائی انداز میں بولی۔ عارف آگے آیا اور اصلان کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن اصلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے لمحے دونوں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ عارف کے گروپ سے کسی لڑکے نے شیشے کی بوتل اصلان کے ماری، لیکن اصلان نیچے جھک گیا۔ بوتل سامنے درخت پر جا لگی اور بدقسمتی سے ایک شیشہ حرم کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ دو پروفیسر نمودار ہوئے۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی جس کے باعث وہ پیدل آ رہے تھے۔ عارف، پروفیسر آ رہے ہیں، اس کے گروپ کا لڑکا چلایا۔ عارف ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اصلان سے الگ ہوا اور اپنے گروپ کے ہمراہ نکل گیا۔
حرم خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اذلان اس بات سے انجان تھا کہ حرم کے بازو پر شیشہ لگا ہے۔ حرم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، سرخ بوندیں زمین پر گر رہی تھیں۔ اذلان شرٹ کے اوپر والے بٹن بند کرتا حرم کی جانب چلنے لگا۔ حرم دانتوں تلے لب دبائے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ حرم یہ کیا ہوا؟ اذلان بوکھلا کر اس کی بازو دیکھنے لگا۔ وہ میرے شیشہ لگ گیا ہے۔ تکلیف کے باعث حرم سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ یار پروفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اذلان انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کا ہاتھ پکڑا اور درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اذلان نے حرم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حرم آنسو بہاتی اسباق میں سر ہلانے لگی۔ وہ کچھ فاصلے پر گئے تو اذلان وہیں بیٹھ گیا۔ میں یہ شیشہ نکالوں گا تو تکلیف ہوگی۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا مطلع کرنے لگا۔ ایسے ہی رہنے دو پھر۔ حرم ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ پاگل ہو کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو وہ بھی ایسے ہی نکالے گا۔ اذلان نے کہتے ہوئے پھر سے اس کی بازو پکڑ لی۔ اذلان مجھے نہیں نکالنا، درد ہوگا بہت۔ حرم روتی ہوئی بول رہی تھی۔ درد تو ہوگا لیکن صرف ایک بار، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان بچوں کی مانند اسے بہلانے لگا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے اسے گھوری سے نوازا تو حرم سر جھکا گئی۔ آنسو اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ میرے کان کے پردے مت پھاڑ دینا، اذلان شیشہ پکڑتا ہو بولا۔ حرم سفید پڑتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے زور سے شیشہ باہر نکال دیا۔ حرم دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے رونے لگی۔ آنسو میں روانی آ گئی۔ اذلان نے جیب سے اپنا رومال نکالا اور جلدی سے حرم کی بازو پر باندھ دیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی۔ اذلان سر جھکائے نادم ہو کر بولا۔ حرم خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اذلان پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑ دو۔ ایک خوف دوسرے خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ اچھا ویٹ، میں کال کرتا ہوں زین کو۔ اذلان فون نکالتا ہوا بولا۔ مہر تم نے کیوں خود کو زحمت دی؟ شاہ متحیر سا کیک کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے لیے اتنا سب کرتے ہیں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی کیا؟ مہر خفگی سے بولی۔ تمہیں کس نے بتایا میری برتھ ڈے کا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ چھوڑیں اس بات کو اور کیک کٹ کریں، مہر پرجوش سی بولی۔ مہر کے چہرے پر خوشی دیکھ کر شاہ کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ بابا سائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ شاہ ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں سوچ رہا تھا حرم کے لیے عدیل مناسب رہے گا۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ ابرو اچکا کر بولے۔ کیوں نہ حرم کی منگنی کر دیں عدیل کے ساتھ؟ شاہ نے عدیل کی خواہش کا اظہار کیا۔ تم جانتے ہو نا اس کی ذات چودھری ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں حرم کا رشتہ اس کے ساتھ؟ وہ کرخت لہجے میں بولے۔ بابا سعید خاندان میں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر کس کے ساتھ حرم کا کریں گے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ رشتوں کی کمی نہیں ہے، تمہاری امی کے ماموں ہیں، ان کا بیٹا ہے میری نظر میں۔ بابا سائیں عدیل میں کیا برائی ہے؟ دیکھا بھالا ہے، میرا دوست ہے، برسوں سے ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ حرم کو خوش رکھے گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بات یہ نہیں ہے شاہ، تم بھی جانتے ہو، اس لیے ہمیں قائل کرنے کی صحیح مت کرو۔ بابا سائیں مہر بھی تو باہر سے آئی ہے نا، مجھے بتائیں کیا برائی ہے اس میں؟ ہم بلا وجہ ان پرانی رسموں کے باعث ایک اچھا رشتہ گنوا دیں؟ شاہ تعصب سے بولا۔ تم کہتے ہو تو ہم سوچیں گے، لیکن مثبت جواب ہی ہوگا ایسی توقع مت رکھنا، نظر ثانی کریں گے ہم اس پر۔ وہ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ مجھے امید ہے جواب مثبت ہی ملے گا۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کیسے چوٹ لگی تمہارے؟ آئمہ افسردگی سے بولی۔ بس لگ گئی، تم نے پٹی کر دی، بہت شکریہ، ورنہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ حرم اس کی مشکور تھی۔ ارے دوستوں میں شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ درد تو نہیں ہو رہا اب؟ آئمہ متفکر سے بولی۔ نہیں اب بہتر ہے۔ حرم ہلکا سا مسکرائی۔ میں اب کمرے میں جاتی ہوں۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ آئمہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حرم تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ آمنہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ حرم نے مسکرا کر ٹالنا چاہا، لیکن پھر بھی آمنہ مطمئن نہیں ہوئی۔ جب وہ نہیں بتانا چاہتی تو تم کیوں قرید رہی ہو؟ زناش تنک کر بولی۔ آمنہ شانے اچکاتی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ حرم سانس خارج کرتی چلنے لگی۔ انشراح کبھی حرم کو دیکھتی تو کبھی زناش کو۔ حرم تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اذلان کا میسج دیکھ کر حرم کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان اگر میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو مجھے دیر ہو جاتی، اور جانتے ہو بھائی نے چوکیدار کو خاص تاکید کر رکھی ہے۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے لکھنے لگی۔ لیکن یار بینڈیج لازمی کروانی تھی نا؟ اذلان تعصب سے بولا۔ میری دوست نے کر دی ہے بینڈیج، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ حرم نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اذلان اسکرین کو دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ لعنت ہو اذلان، تمہارے باعث وہ تکلیف میں ہے۔ اذلان خود کلامی کرنے لگا۔ چہرے پر الجھن اور پریشانی نمایاں تھی۔ اذلان تو ہمیں فون کر دیتا، زین اسے مخاطب کرتا ہوا بولا۔ یار وہ ٹائم ایسا نہیں تھا کہ میں فون کرتا، تم لوگوں کو سب کچھ اچانک سے ہوا۔ اذلان آہ بھرتا ہوا بولا۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ وکی موبائل سے نظریں ہٹا کر بولا۔ ہاں کہہ تو رہی ہے۔ اذلان مایوسی سے بولا۔ زین میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ اور اذلان کے چنو منو کی گود بھرائی کا سوچ۔ سیفی آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ لعنت ہو تجھ پر، وہ ایسی نہیں ہے۔ اذلان اس پر تکیہ پھینکتا ہوا بولا۔
سیفی سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ اذلان گھورتا ہوا باہر نکل آیا۔ اذلان جو ہی یونی میں داخل ہوا، نظر سامنے کھڑی زناش سے ٹکرائی۔ چہرے پر ناگواری در آئی۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا دوسری جانب چل دیا۔ زناش اس کے عقب میں چلنے لگی۔ اذلان اب ایسی بھی کیا ناراضگی، تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ زناش اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ اذلان کا چہرہ غیظ کے باعث سرخ ہو گیا۔ تمہیں اپنی عزت سے بالکل پیار نہیں؟ اذلان اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ زناش تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو؟ میں وہی زناش ہوں جسے تم محبت کرتے ہو۔ زناش آنسو بہاتی بولنے لگی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ زناش لڑکھڑا گئی۔ آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں، دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اور یہ فضول کی بکواس جا کر کسی اور کے سامنے کرنا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، سمجھی؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ اذلان میری بات تو سنو۔ زناش اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو گیا۔ زناش نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ مہر تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، زوفیشاں بیگم نہ چاہتے ہوئے بولی۔ امی شاہ آ جائیں تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ مہر نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ہم تمہیں کھانے کو دوڑتے ہیں کیا جو ہمارے ساتھ جانے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بگڑ کر بولی۔ ماریا نفی میں سر ہلاتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دوائی بھی لینی ہے گھنٹے تک، اس لیے کہہ رہی ہوں، مہر نے بہانہ بنایا۔ دفع کریں آپ اس کو، اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ خاوند اٹھا رہے نخرے آپ کیوں زور ڈال رہی ہیں؟ ماریا خفگی سے بولی۔ زوفیشاں بیگم مہر پر قہر آلود نظر ڈالتی باہر کو چل دی۔ ماریا بھی ان کے عقب میں چل دی۔ مہر سانس خارج کرتی انہیں دیکھنے لگی۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہر لمحے خوف طاری رہتا۔ نہ وہ محفوظ تھی، نہ اس کا بچہ۔ اللہ پاک میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ مہر نم آنکھوں سے دعا کرتی سینے چڑھنے لگی۔ شاہ آپ کب آئیں گے؟ مہر فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں آ جاؤں گا ٹائم سے، کیوں خیریت؟ شاہ سیدھا ہو گیا۔ جی خیریت ہی ہے، امی خالہ کی طرف جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، میں نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ آؤں گی۔ مہر افسردگی سے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا کیا، میں سوچوں گا پھر تمہیں کال کر کے بتا دوں گا۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ شاہ جب سے وہ سیڑھیوں والا واقعہ ہوا ہے میرا تو دل ہی گھبراتا رہتا ہے۔ مہر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ مہر میں سوچ رہا ہوں کوئی مناسب عذر ملے تو تمہیں واپس اسی گھر لے جاؤں۔ شاہ فکر مندی سے بولا۔ ٹھیک ہے آپ کام کریں۔ مہر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ شاہ آپ کی محبت اور آپ سے جڑے رشتوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے، ورنہ مہر کبھی اتنی بے بس نہ تھی۔ بولتے مہر کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر دامن میں آ گرے۔ وہ صبر کا دامن تھامے چل رہی تھی، کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مہر یہ مشکل وقت صبر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک پرسکون زندگی کی خواہش مند تھی۔ بس میرے بچے کو کچھ نہ ہو، مہر تڑپ کر بولی۔ سب کہاں ہیں؟ شہباز ملازمہ کو دیکھ کر بولا۔ صاحب بیگم صاحبہ اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، مہر بی بی گھر پر ہیں بس۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ مہر کے نام پر شہباز کے لب مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ کمرے میں آیا اور شاور لے کر تیار ہونے لگا۔ آج تو یہ چیپٹر بند کر ہی دوں گا میں، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان والا آئیڈیا اچھا ہے، سب سیٹ ہو جائے گا اس پر عمل درآمد کرنے سے۔ شہباز پر حیوانیت سوار تھی۔ مہر شاہ کی منتظر تھی۔ کمرے کے باہر راہداری میں وہ ٹہل رہی تھی۔ شہباز کمرے سے نکلا اور مہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 13۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔